کیا واقعی میں عمران خان مر چکے ہیں؟ کیا 25 کروڑ عوام کا لیڈر اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ کیا واقعی وہ تمام خبریں جو محض افواہیں تھیں یا اس کے پیچھے کوئی راز تھا جو ہم سے چھپایا جا رہا تھا؟ آخر کیوں ہر بار جب اڈیالہ جیل کے سامنے اس کے دروازے بند کیے جاتے ہیں تو اس پورے ملک کا نظام بند ہو جاتا ہے؟ آخر کیوں ہر بار جب اڈیالہ جیل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس پورے ملک کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے؟ سوچیے کہ ایسا شخص جو کبھی اس ملک کے اقتدار کا مرکز تھا، آج اس کی زندگی اور موت پر اتنے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر ہر چیز پر اتنا پردہ دری کیوں؟ کہ صرف ایک قیدی کی کہانی یہ اس پورے نظام کی بے بسی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اب آپ خود دیکھیے گا کہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر طاقت کے نشے میں چور ہو کر تخت پر بیٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا، پر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی تخت اور تختہ کا کھیل شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے کے غرور مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ماضی میں جب بھی بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں یا جب نواز شریف کو جیلوں میں ڈالا گیا تب بھی ملک میں ایسا ہی طوفان آیا تھا، پر فرق صرف اتنا تھا کہ تب کم از کم اداروں کے کچھ نہ کچھ شواہد ہوتے تھے، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ دن جب بڑے بڑے جرنیلوں اور سیاستدانوں کے درمیان ڈیل کی خبریں سر عام پر آتی تھی، بازار عام میں آتی تھیں اور بازار گرم ہو جاتا تھا۔ آج بس پردہ بک چکا ہے۔ کون سا نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس سے پوچھ کر کھیلا جا رہا ہے، کون کھیلا جا رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب اجاز سعید خان جیسے لوگ کوئی اندر کی خبر لاتے ہیں تو حکومت کا میڈیا فوراً حرکت میں آ جاتا ہے، مگر کیوں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سچ ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کر کے یہ تو بتا دیتی ہے کہ قیدی کے پاس کون سے جوتے ہیں، کون سے کپڑے ہیں، کون سا صابن ہے، مگر یہ کیوں نہیں بتاتی کہ پچھلے اتنے مہینوں میں اس نے اپنے بیٹوں سے کال پر بات نہیں کی کہ قانون صرف کتابوں میں سجانے کے لیے رکھا گیا ہے یا عدالتوں کے فیصلے اب اس نظام سے دور ہو چکے ہیں؟ سوچیے اگر کل خدا نخواستہ کوئی انہونی ہو گئی، عمران خان مر گیا، مردار ہو گیا، تو کیا تب بھی یہی ادارے اور حکمران اس ملک کے غیور عواموں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سہیل آفریدی نے جو وارننگ دی ہے وہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں ہے، اس غصے کا اظہار ہے جو عام پاکستانی کے سینے میں بک چکا ہے۔ آرمی چیف سے لے کر وزیر اعظم تک سب پر انگلی اٹھ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فوج کی عزت کرتے ہیں، اس ملک کے سپاہیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، پر جب چند کرسیوں کے خاطر سیاستدانوں کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جائیں، پورے ایک ادارے کو متنازع بنا دیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا اس ملک کا نظام اس طریقے سے چل سکتا ہے جہاں آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ آج پنجاب حکومت جو اس جیل کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، مریم نواز صاحبہ جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کل کو جب احتساب کے کٹگرے میں ان کو کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلے جواب دہی وہی ہوں گی۔ پھر کون سا وزیر ان کو آ کے بچائے گا، کون سا میڈیا آ کر صفائی دے گا؟ تاریخ کا بہت بڑا سخت ہے، تاریخ کا قانون بہت سخت ہے، بے رحم ہوتا ہے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لڑائی اب صرف عمران خان کی ذات کی نہیں رہی، یہ لڑائی اس بات کی ہے کہ کیا اس ملک کا عام آدمی جس کے حق بھی محفوظ نہیں، اگر آج ایک سابق وزران کے بنیادی حقوق کو چھینا جا سکتا ہے تو کل کو ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہم سب نے اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے؟ کیا ہمیں وہ آزادی ہم پا پائے؟ کیا ہم نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم یہ آزادی لیں؟ ہمارے بزرگوں نے آباء و اجداد نے یہ قربانی اس لیے دی تھی؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں درست ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاموش رہنے سے طوفان ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑا غلط فہمی ہے۔ طوفان جب آتا ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں دیکھتا، وہ سب کو لے ڈوبتا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اس انا کی جنگ کو ختم کرنی ہوگی، عمران خان کو ان کے تمام حقوق دینے ہوں گے، ان کے بنیادی حقوق کو بحال کرنا ہوگا، ان کی میڈیکل رپورٹس کو پبلک کرنا چاہیے، اہل خانہ کو اور وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ابھی دیری کر دی تو حالات اس نہج پر چلے جائیں گے کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ کیا کوئی سچ کہہ سکتا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں آئین کی کتاب ہو جس کو سرتاج بنا کر رکھا جاتا ہو، وہاں قیدیوں کے حقوق کی اس طریقے سے بالادستی کی جائے گی؟ ماضی کے ادوار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی یحییٰ خان کا دور تھا، جب ضیاء الحق کا دور تھا، جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تب قانون کا ایک ایسا جنازہ نہیں نکلا تھا۔ ہر دور میں سیاسی قیدی بنے، بڑے بڑے رہنما اندر گئے ہیں، بھٹو صاحب بھی گئے، تختہ الٹا گیا ہے، پھانسی دی گئی ہے، سزا دی گئی ہے، پر اس طریقے سے پراسرار سناٹا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ایک شخص اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اندر کیا پک رہا ہے، کون سا فائل پہ دستخط کیے جا رہے ہیں، کیا بیانات دلوائے جا رہے ہیں، کیا حکم نامہ جاری کروایا جا رہا ہے۔ کیا ایک ملک کے جمہوری اتنی نشانی ہو سکتی ہے؟ کیا جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کو دنیا سے بالکل کاٹ دیا جائے؟ ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر واقعی حکومت کے پاس سب قانون کے حق ہیں تو پھر دروازے بند کیوں ہیں؟
کیوں فیملی کو روکا جا رہا ہے, ترسایا جا رہا ہے؟ وہ بار بار اپنے پیارے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا قانون کی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ بیمار قیدی کو اس کے ڈاکٹروں سے دور کر دیا جائے؟ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میڈیکل رپورٹ دے دی جائے, ہمیں معائنہ کرنے کی اجازت دے دی جائے, پر مجال ہے ان کی بات سنی جائے, پر مجال ہے کسی کے کانوں پر جھونک رہے گے. کیا انسانیت کا یہ تقاضا ہے؟ کیا مذہب اور اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کسی قیدی کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جائے, اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی جائے؟ اب آپ ذرا سوچیے گا, اگر عام لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمیں تو انصاف نہیں ملے گا, تو میں آپ کو بتا دوں, اس کو پتہ لگ گیا کہ اگر نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے تو پھر قانون کا احترام کون کرے گا؟ پھر لوگ عدالتوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں سے ریاستیں کمزور ہوتی ہیں اور معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں. آج جو لوگ اقتدار کے نشے میں مست ہیں, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں گے, قانون ان کو کچھ نہیں کرے گا, وہ ان کی بھول ہے. تخت جب چھینا جاتا ہے تو پھر فرعون بھی چیخ پڑتا ہے. آج جو کرسی پر بیٹھا ہے کل وہ کٹ گرے میں ہوگا, اور تبھی تاریخ اسے حساب مانگے گی. ہمیں یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تب بھی ملک میں کیسا خوف و حصہ آیا تھا. تب بھی افواہوں کا بازار گرم تھا, کیونکہ سچی بات ہر وقت رہتی ہے. آج بھی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. وجہ سعید خان جب وہ خبر لائی کہ GHQ کے اندر ان کے 3 افسران نے ان کو بتایا ہے کہ عمران خان اس دنیا سے جا چکے ہیں, حالانکہ وہ خبر کنفرم نہیں ہے, وہ ایک خدشہ تھا, ایک سورس سے آئی ہوئی خبر تھی, پر اس نے جو سنسنی پھیلائی اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ سائز تھی. جب آپ کو سچ دبا دیا جائے, جب آپ لوگوں کے اصل حقوق ان تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگ افواہوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, اس کا سہارا لیں گے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کے سر اقتدار کی کٹگروں میں جو بیٹھے ہیں ان کی طاقت کا آزمانا ضروری ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت, ملک دونوں سے مل کر چلتا ہے. کسی کی ایک ضد سے ملک تباہ ہو جاتا ہے. فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے, ہمارے جوانوں کا خون اس دھرتی کی مٹی میں شامل ہے. ہمیں ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. ہم اداروں کی اصل طاقت ان کی غیر جانبداری میں بہت مشکور ہیں. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. جب ادارے سیاست میں کھل کر فریق بن جاتے ہیں, جب کسی ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے قانون کے ہر ضابطے کو رون دیا جاتا ہے تو پھر سوالات جنم لیتے ہیں. اور آج وہی سوالات ہر گلی, ہر محلے اور ہر نوجوان کی زبان پر ہیں کہ کیا عمران خان کی سیاست اتنی خطرناک ہے کہ اس کے لیے پورے ملک کے نظام کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے, کہ ایک شخص کے دبانے کے لیے آئین اور قانون کو دھجیاں اڑانی پڑیں؟ اب آپ خود گربان میں جھانک کر دیکھیے گا کہ کیا آپ اس روشن ملک کا حصہ ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مستقبل اس ملک میں روشن ہے؟ تو نہیں جناب, اس طرح نہ ملک چلتا ہے اور نہ ہی عوام کے دل جیتے جاتے ہیں. طاقت کے زور پر آپ کچھ دیر کے لیے حکومت کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے سینوں میں جو آگ جل رہی ہے اسے آپ کبھی نہیں مٹا سکتے. اور جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو بڑے بڑے تخت الٹ جاتے ہیں. ہمیں اب اس منافقت سے باہر نکلنا ہوگا. جو روزانہ ٹی وی پر آ کر حکومتی ترجمان یہ راگ الٹتے ہیں نا کہ سہولیات حاصل کر لی ہیں قیدی نے, یہ مذاق بند کر دیجئے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ کانفرنس نہ کیجئے, آپ کے منہ سے کانفرنس اچھی نہیں لگتی. آپ یہ تو بتاتی ہیں کہ اس کے پاس کون سا بستر ہے, کون سا ہائیجین ہے, کون سے کپڑے ہیں, مگر اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہیں کہ اتنے مہینوں سے اس نے اپنے بیٹوں سے بات نہیں کی؟ کیوں ان کے وکلاء کو ہر بار عدالت کے چکر کاٹنے پر ملاقات نہیں کرائی جاتی؟ کیوں میڈیکل رپورٹس کو پبلک نہیں کیا جا رہا؟ اگر رپورٹ میں سب کچھ ٹھیک ہے, اگر قیدی بالکل فٹ ہے, تو اس سوچ کو دنیا کے سامنے لایا جائے نا. کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کون سا پہاڑ ہے؟ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے یا دال ہی پوری کالی ہے. اور یہی وہ سچ ہے جو اس ملک کے عوام کے اندر سے جھجوڑ رہا ہے. ہم ایک بات پھر آپ سے پوچھتے ہیں, ہماری عدلیہ اس تمام تماشے پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی. جب عدالتوں کا کام آئین کی حفاظت کرنا تھا, جنہیں بنیادی حقوق کی ضمانت دینی تھی, آج وہ کیوں اتنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا جج صاحبان بھی اس دباؤ کے نیچے دب چکے ہیں؟ کیا اگر عدالتیں انصاف دینے سے قاصر ہو جائیں تو پھر عام آدمی کس کے پاس جائے گا؟ پھر تو جنگ کا میدان واحد راستہ بچ جائے گا, جو کہ اس ملک کے لیے سب سے خطرناک. ہم نہیں جانتے کہ اس ملک کا انار کیا ہوگا, ہم فقط اتنا چاہتے ہیں ہمیں امن چاہیے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ قانون اپنی جگہ کام کرے, آئین کی بالادستی ہو, ہر قیدی کو اس کے حقوق دیے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے حقوق اس کو دیے جائیں. یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ.